یحییٰ خان نے اپنی پوری ایفرٹس کی، پیسے لگائے کہ وہاں شیخ مجیب کو ہرایا جائے اور یہاں ذوالفقار علی بھٹو کو ہرایا جائے، اور جو ان کے سامنے نقشہ پیش کیا جاتا تھا کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گی اور آپ کا اقتدار چلتا رہے گا، لیکن ہوا یہ کہ وہاں 162 سیٹیں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کو مل گئی اور یہاں 81 سیٹیں ذوالفقار علی بھٹو کو مل جاتی ہیں، اور ڈھاکہ میں نیشنل اسمبلی کا اجلاس رکھا جاتا ہے، اس اجلاس کو پھر برخاست کیا جاتا ہے، اور پھر 24 مارچ 1971 کو یحییٰ خان جاتا ہے وہاں کہ ہم تمام مسائل گفت و شنید سے کریں گے، لیکن جو ہی وہ آتا ہے واپس 25 مارچ کو وہاں آرمی ایکشن شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اور ہمارا ملک دو لخت ہو گیا کہ ایک شخص کی حکمرانی تھی۔ آج بہت شور مچا ہوا ہے کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ چل گیا۔ میں یہ کہتا ہوں مجھے بتائیں، جب ہم یہ کہتے ہیں حمود الرحمان کمیشن کو پڑھو، کیا خرابی ہے؟ حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ کے ایک سینئر موسٹ آنیسٹ اینڈ کمپیٹنٹ جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا، کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ اور ایک جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو پڑھنا غداری ہے؟ کیا کمیشن کی رپورٹ کو پڑھ کے اس کو انالیسس کرنا جرم ہے؟ عمران خان کیوں کہتے ہیں کہ اس کو پڑھو؟ کیوں ہماری لیڈرشپ کہتی ہے کہ اس کو پڑھو؟ وجہ صرف یہی ہے کہ اس وقت بھی آئین معطل تھا، آج بھی آئین معطل ہے۔ اس وقت بھی ایک شخص کہ جو الفاظ منہ سے نکلے ہوا لفظ ہوتا تھا وہ قانون کا درجہ رکھتا تھا، قانون پاؤں تلے روندا جاتا تھا، آج بھی قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ شریف الدین پیرزادہ جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ماؤتھ پیس رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا تھا، لیکن نہیں پتا کہ اس کے قتل کا کیا بنا۔ جعفری صاحب چیف آرگنائزر ILF، باقی میری تمام لیڈرشپ جو اس وقت اسٹیج پہ بیٹھی ہے، میں نام دوں گا تو میرا خیال ہے میرا وہ وقت تقریر کا جو ہے اس میں سے ضائع ہو جائے گا، اس لیے میں سب کا بصد احترام اور تمام میرے بھائی دوست بہنیں السلام علیکم۔ دیکھیں، آج میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ILF پاکستان اور ILF سندھ کی لیڈرشپ کو، جنہوں نے آج یہ خوبصورت محفل سجائی ہے اور سبجیکٹ بھی وہ رکھا ہے۔ 4 مسائل ہم سب کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں 1947 سے لے کر آج تک۔ نمبر 1، قانون کی حکمرانی صرف ایک خواب ہے، ایک ایلوژن ہے، حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 2، آئین کی پاسداری، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، وہ صرف ایک خواب ہے، کیونکہ یا آئین تھا نہیں، اگر تھا تو معطل تھا، اور اگر کاغذوں میں آج ہے تو پریکٹیکلی وہ سسپینڈڈ ہے۔ نمبر 3، آزاد عدلیہ۔ عدلیہ نے جب جب آزاد ہونے کی کوشش کی، کبھی تو اس کو ڈکٹیٹرز نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا، اور کبھی ہمارے ججز خود اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور چوتھی بات ہے، جمہوریت ایک تماشا اور ڈرامہ بن کے رہ گیا ہے۔ جمہوریت کا مطلب جمہور کا فیصلہ ہے، آئین اور جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق کے نمائندگی، حق کے حکمرانی صرف عوام کا ہے، وہ جس کو چاہیں اپنے میں سے منتخب نمائندہ منتخب کریں، مگر یہاں مقبولیت مشروط ہے قبولیت کے ساتھ۔ اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے جو اقتدار کی کوریڈورز میں ہونے والی سازشیں
اس کا شکار بھی رہے ہیں اور اس کے آئی وٹنس بھی ہیں، بہت ساری باتیں وہ خود بتائیں گے۔ لیکن الحمدللہ آج یہ عمران خان اور اس کی ٹیم، اس کے ٹائیگرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو یہ سلام میں پیش کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے سچ کھول کے دکھا دیا۔ وہ سسٹم جو کرپٹ سسٹم بند کمروں میں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو سازشیں کیا کرتا تھا، اس کو سب کی آنکھوں کے سامنے ننگا کر دیا، ایکسپوز کر دیا۔ اور یہ ہے وہ قصور عمران خان کا، میرا، آپ کا، ہم سب کا، ہمارے 25 کروڑ عوام کا، اس لیے کہ ان تک آج سچ پہنچ چکا ہے۔ آپ اٹھائیں 1947 سے لے کر آپ پاکستان کی بدقسمتی دیکھیں، انڈیا نے اپنے 2.5 سال میں 2 سال کے اندر اپنا آئین بنا لیا اور آج تک وہی آئین ہے۔ اور ہماری محلاتی سازشوں نے 1956 میں جا کر کامیابی ہوئی، جا کر کے آپ کا 9 سال بعد آئین بنا، مگر آئین کی امپلیمنٹیشن سے پہلے آئین معطل کر دیا گیا۔ اور وہ قائد اعظم جس نے پاکستان ہمیں بنا کے دیا، ہم نے اس کو وہاں زیارت میں پابند رکھا۔ آج بھی میں ایک ہی دفعہ گیا ہوں پچھلے سال زیارت کا، آج بھی کوئی ایک بیمار شخص وہاں جائے تو واپس علاج کے لیے کوئٹہ نہیں پہنچ سکتا، آج بھی جو فیسلٹیز وہاں ہیں، لیکن اس زمانے میں ہم نے وہاں رکھا۔ لیکن جب علاج کے لیے کراچی آتے ہیں تو کراچی کی سڑکوں پہ دونوں ایمبولینسز خراب ہو جاتی ہیں، اور اس کا آج تک نہیں پتا کون اس کے ذمہ داران تھے۔ آگے چلتے ہیں، لیاقت علی خان کا مرڈر ہوتا ہے۔ لیاقت علی خان کے مرڈر کے بعد اس کو اسی وقت اس کے قاتل کو مار دیا جاتا ہے تاکہ ثبوت مٹ جائے، اور پھر وہ فائل چلتے چلتے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہیلی کاپٹر سے گر گئی، کہیں گر گئی، لیکن وہ چیپٹر بند ہو جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا لیاقت علی خان قاتل کون تھے اور اس کے پیچھے سازشی عناصر کون تھے۔ پھر آگے چلتے ہیں، جو ہم محلاتی سازشیں چلیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ وکیل ہیں ماشاءاللہ، میرے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل، جوڈیشل اور پولیٹیکل ہسٹری ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کیسے پھر ڈکٹیٹرشپ آتی ہے اور پھر ایک صدارتی الیکشن آتا ہے بی ڈی ممبرز پہ مشتمل، اور وہ صدارتی الیکشن میں پوری اپوزیشن شیخ مجیب الرحمان سمیت، مولانا مودودی سمیت ساری ٹاپ کی لیڈرشپ اس زمانے کی وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ نہ صرف اس کو ہرایا جاتا ہے بلکہ اس کو غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور بقول شریف الدین پیرزادہ، جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ماؤتھ پیس رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا تھا، لیکن نہیں پتا کہ اس کے قتل کا کیا بنا۔ پھر آگے چلتے ہیں، جو سو کارڈ بدترین کانسٹیٹیوشن بنایا تھا ایک شخص نے اپنی ذات کے اقتدار کو طویل بخشنے کے لیے، لیکن اس پہ بھی عمل درآمد کرنے کی بجائے ڈیزائن کیا اسپیکر کو اقتدار دینے کی بجائے یحییٰ خان جیسے کرپٹ، زانی اور شرابی شخص کے حوالے اقتدار کر کے وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ لیکن جب اس کے پاس اقتدار آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الیکشنز ہوتا ہے۔ یہ بھی جو کہا جاتا ہے کہ سب سے فیئر الیکشنز ہوئے، نو ڈاؤٹ فیئر الیکشنز تھے، مگر یحییٰ خان نے اپنی پوری ایفرٹس کی، پیسے لگائے کہ وہاں شیخ مجیب کو ہرایا جائے اور یہاں ذوالفقار علی بھٹو کو ہرایا جائے، اور جو ان کے سامنے نقشہ پیش کیا جاتا تھا کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گی اور آپ کا اقتدار
چلتا رہے گا. لیکن ہوا یہ کہ وہاں 162 سیٹیں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کو مل گئی اور یہاں 81 سیٹیں ذوالفقار علی بھٹو کو مل جاتی ہیں. اور ڈھاکہ میں نیشنل اسمبلی کا اجلاس رکھا جاتا ہے. اس اجلاس کو پھر برخاست کیا جاتا ہے اور پھر 24 مارچ 1971 کو یحییٰ خان جاتا ہے وہاں کہ ہم تمام مسائل گفت و شنید سے کریں گے. لیکن جو ہی وہ آتا ہے واپس 25 مارچ کو وہاں آرمی ایکشن شروع ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اور ہمارا ملک دو لخت ہو گیا. مسئلہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد ہم آگے آج تک ہم آتے چلے جائیں. مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک شخص کی حکمرانی تھی. آج بہت شور مچا ہوا ہے کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ چل گیا. میں یہ کہتا ہوں مجھے بتائیں جب ہم یہ کہتے ہیں حمود الرحمان کمیشن کو پڑھو کیا خرابی ہے؟ حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ کے ایک سینئر موسٹ آنیسٹ اینڈ کمپیٹنٹ جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا. کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ اور ایک جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو پڑھنا غداری ہے. کیا کمیشن کی رپورٹ کو پڑھ کے اس کو انالیسس کرنا جرم ہے؟ عمران خان کیوں کہتے ہیں کہ اس کو پڑھو؟ کیوں ہماری لیڈرشپ کہتی ہے کہ اس کو پڑھو؟ وجہ صرف یہی ہے کہ اس وقت بھی آئین معطل تھا, آج بھی آئین معطل ہے. اس وقت بھی ایک شخص کہ جو الفاظ منہ سے نکلے ہوا لفظ ہوتا تھا وہ قانون کا درجہ رکھتا تھا, قانون پاؤں تلے روندا جاتا تھا. آج بھی قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. اس وقت بھی عدلیہ آزاد نہیں تھی, آج بھی جب عدلیہ آزاد ہونے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہماری اسٹیبلشمنٹ جا کر کے ان کے نظام انصاف میں رکاوٹ ڈالتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام ہائی کورٹس نے اور لوور جوڈیشری نے لکھ کے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ آج ہمارے نظام انصاف میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. اور جب ہم ان کو انکار کرتے ہیں, جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں دیں گے تو ہمیں لائف تھریٹس ملتی ہیں, ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں ملتی ہیں. اس زمانے میں بھی جمہوریت ایک ڈھونگ, تماشا اور ڈرامہ تھا, اور آج آپ نے دیکھ لیا ہم فارم 45 کے تحت 180 سے زائد سیٹیں جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے فخر ہے کہ اسلام آباد کی سیٹ پہ میں نے بنا, لیکن جس طریقے سے جمہوریت پہ شب خون مارا گیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. وہ انوار کاکڑ جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے گندم سکینڈل میں پیسے کھائے ہیں, تو وہ پی ایم ایل این کے اس کٹ پتلی ایم این اے کو کہتا ہے کہ میں نے فارم 47 کی بات کی تو تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. صرف یہی بات نہیں رہتی, آپ کے شہر کے کامران ٹیسوری, آپ کے شہر کے مصطفیٰ کمال یہ کہتا ہے کہ ہاں جی وہ میری ڈیوٹی درست ہے. اور میں نے کہا کہ مجھے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والوں نے کہا ہے کہ تمہارا مینڈیٹ 100% جعلی ہے اور ہمارا 60-70% جعلی ہے. اور آپ اہل کراچی جانتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا تھا. پوری پاکستانی قوم آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, مگر ان کٹ پتلیوں نے جس طریقے سے اقتدار پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کیا ہے, جو کرپٹ بھی ہیں, جو چور بھی ہیں, جو بے ایمان بھی ہیں, اور ملک کے ساتھ لوئل اور سنسیئر بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ آج سارے ادارے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مٹھی میں رکھے ہوئے ہیں, اور ہمارے جب چیف جسٹس آف پاکستان ان کے پاس میٹرز ہمارے جاتے ہیں تو پھر جب ہم تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں توہین کی ہے.
میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کو آپ نے ایک پارٹی کے آئین کے تابع کر دیا اور ہم سے بلے کا نشان چھین لیا، اور جب ہم وہاں گئے لیول پلین فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی، ہمارے سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، ہمیں کارنر میٹنگز نہیں کرنے دی جاتی، ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جاتے، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، چادر چار دیواری کی پامالی ہوتی ہے، بنیادی انسانی حقوق معطل ہے، ہمارے وکیلوں کے خلاف ایف آئی آریں ہیں۔ میں پچھلے 3 مہینے کے اندر for the last 3 months صرف 5 ایف آئی آریں میرے خلاف کٹی ہوئی ہیں، مگر ہم ان سے گھبرانے والے نہیں ہیں، لیکن ہم سچ بولنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، ہمت بھی رکھتے ہیں، استقامت بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ آج اگر آئین کی معطلی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں کہ نہیں انہی ریٹرننگ افسر سے آپ الیکشن کرائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا، جب ان سے ہم سوال کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ توہین کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف، آج عمران خان کے اوپر مجھے بتائیں نیب 4تھا مقدمہ توشاخانہ کا بنانے جا رہی ہے، مگر ان کو نظر نہیں آتا نہ گندم سکینڈل نہ دبئی لیکس۔ اس دبئی لیکس میں مجھے تو یہ بتائیں کہ کراچی کا ایک پولیس افسر 70 سے زائد پراپرٹیز دبئی میں موجود ہیں، جس کو آصف علی زرداری کہا کرتا تھا ہمارا بچہ ہے۔ مجھے بتائیں کہ کون تحقیقات کرے گا؟ وہ وائسرائے محسن نقوی کی بیوی کی پراپرٹی نکلتی ہے، کون تحقیقات کرے گا؟ نواز شریف کی فیملی، ان کے بچوں کی پراپرٹیز نکلتی ہیں، کون تحقیقات کرائے گا؟ آصف علی زرداری کے بچوں کی پراپرٹیز نکلتی ہیں، کون تحقیقات کرائے گا؟ اسی طرح سابق جرنیلوں کی پراپرٹیز بیوروکریسی نکلتی ہیں، کون تحقیقات کرائے گا؟ دنیا کا پچھلے 1000 سال کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 1000 سال کی تاریخ بتا رہا ہوں، جس ملک میں آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جس ملک میں نظام انصاف درست نہیں ہوتا، جس ملک میں امن و امان نہیں ہوتا، آج تک کسی ملک نے، کسی قوم نے، کسی معاشرے نے ترقی نہیں کی۔ ہر وہ قوم، معاشرہ اور ملک ترقی کرتا ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، جہاں نظام انصاف درست ہوتا ہے۔ لہذا آج آپ 2 مثالیں سامنے رکھیں، پاکستان جہاں آپ کے پاس سب کچھ ہے، اور دوسری طرف آپ سنگاپور کو لے لیں جو لاہور شہر سے بھی 1/3 ملک ہے، وہاں آج ترقی کا واحد وجہ صرف اور صرف رول آف لاء، اور ہمارے یہاں تنزلی کی واحد وجہ صرف رول آف لاء کی کمی ہے، اس لیے کہ یہاں جہاں قانون نہیں ہوگا کرپٹ آگے آئے گا، کرپٹ لوگوں کو پروموٹ کیا جائے گا، ریجیکٹڈ لوگوں کو آگے لایا جائے گا، جن کے فائدے ہوں گی ان کو آگے لایا جائے گا، جو آنیسٹ لیڈرشپ ہوگی یا اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کو پابند سلاسل کیا جائے گا۔ اور آج میرا گلہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ ہے کہ وہ ان کرپٹ لوگوں کی سب سے بڑی سپورٹر ہے، ان کو اٹھا کے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، ان کرپٹ لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے، مگر آنیسٹ لیڈر کو جیلوں میں بند رکھا ہوا ہے، اور ان منصفوں کو جن کے ہاتھوں میں فیصلوں کا اختیار ہے ان کے اوپر بھی پریشر ہے۔ اس لیے آپ نے 6 ججز کا خط جب پڑھا اس کے پہلے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا گیا، ایک جج کے برادر نسبتی کو اٹھا لیا گیا، دوسرے جج کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے، تیسرے جج کو ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑا، اور اس کی پوری تفصیلات ہیں۔ مجھے بتائیں، آخری بات کر کے میں بات ختم کروں گا، مجھے یہ بتائیں آج یہ سوکار جو حکمران ہے جو دبئی لیکس میں جن کے نام ہیں، یہ ایک سٹیٹ کے اندر ہے $12.5 بلین، جبکہ باقی سٹیٹس بھی ہیں یو اے ای کی، ترکی میں بھی ہماری پراپرٹیز ہیں، ملیشیا میں، یو کے میں، یو ایس اے میں ہیں۔ مجھے بتائیں یہ حکمران یہ منی لانڈرنگ سے پیسہ باہر لے جاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں کہ جی آئیں ہمیں خیرات میں ادھار دے دیں۔ مجھے بتائیں یہ تو منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلیں یہ پیسہ لے کر اپنے ملک میں لے آئیں، تمہارا ہو گیا، یہاں انویسٹ کرو، یہاں رکھو، تو یہ ڈالر کی قیمت 50 روپے سے بھی کم آ جائے گی۔ لیکن مجھے بتائیں جب یہ انویسٹمنٹ کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ لے کر آئیں، یہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ یہ سمجھ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے ملک کے اوپر خود ٹرسٹ نہیں کرتے
تو یہ بتائیں کہ ہم کیوں آپ کے ملک میں آ کر انویسٹمنٹ کریں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کا سارا پیسہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے، یہاں سرکولیشن آف منی نہیں ہوتی، یہاں ہمارے ملک میں عام آدمی بے روزگار ہو چکا ہے، ہمارے یہاں بجلی کی قیمت اتنی بڑھ چکی ہے، بے روزگاری اتنی ہو چکی ہے، گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اور آپ کی انویسٹمنٹ آ ہی نہیں رہی، اس لیے کہ جب تک آپ اس ملک کے انوائرمنٹ کو، جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، انوائرمنٹ نہیں ہوگا، آج کی بزنس کمیونٹی نے کئی دفعہ لکھ کے دیا ہے کہ یہاں سے کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے، لوگ پیسے لے کے باہر بھاگ رہے ہیں، یہاں کا پروفیشنل ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ یہاں کا انوائرمنٹ درست نہیں ہے، اس لیے کہ انوائرمنٹ درست کریں، رول آف لا قائم کریں، نظام انصاف کو درست کریں، حق کے حکمرانی عوام کو دیں۔ یہ جمہوریت کا مطلب حق کے حکمرانی عوام کا ہے، اور جمہوریت کو آپ نے پامال کر رکھا ہے، اور اس کی سب سے بڑی ذمہ دار پچھلے 76 سال سے لے کر آج تک ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ کل آپ چوری کرتے تھے، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہو بند کمرے میں، آج آپ کی سب کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہو تو پوری قوم کو پتا چل گیا ہے، اس لیے آپ کہتے ہو کہ لوگوں کو کیوں پتا چل گیا ہے۔